صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 1397، مسلم میں 107. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص، ایک پینڈو عرابی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید باتیں ارشاد فرمائی، ٹوٹل 5 باتیں ارشاد فرمائی. جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی. دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو. اس میں الفاظ ہیں فرض نماز کو، خالی نماز نہیں، فرض نماز کو قائم کرو. نمبر 3 فرض زکات کو ادا کرو، وہ منیمم ڈیٹم لیول. اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو. اس میں حج کا ذکر نہیں، کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، حج کی فرضیت بعد میں آئی، وہ باقی حدیث میں مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس دیہاتی شخص، سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا، جتنا آپ نے بتا دیا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو. اچھا، اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویلڈ ہوا ہے، جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی سے. میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا ہے، سنتیں اور نوافل اس میں شامل نہیں ہیں. اور فرض زکات اگر کچھ زیادہ دیتا ہے تو دے. لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا، ٹروتھ ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف 17 رکھتے ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے. 2 فجر کی رکھتے ہیں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکھتے ہیں، دن رات میں بنتی ہیں. بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک مومن سے. اور آپ نے حدیث سنی، اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور منیمم فرض زکات وہی 2.5%، اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر. باقی اونٹ، گائے اور بکریوں کے لیے علیحدہ سے نصاب ہے. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ. 17 علمی پوائنٹس میں نے اسی 17 کی نسبت سے وہ تیار کیے ہیں، چونکہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض، تو وہ 17 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگ بےچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور مولوی اس کو عشاء کی وہ 17 رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے، اور وہ زور کی 12 رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے. تو مجھ سے کوئی اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی 17 رکھتے ہیں منیمم ڈیٹم لیول، جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. لیکن ایک حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کے فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو. تو نفل پڑھے ہوں گے، سنت موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکات کے بارے میں ہوگا. اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکات کا فیصلہ ہوگا. تو اس حدیث کے تحت پتا چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں. جتنی بھی ہم کوشش کریں تو کمزوری تو رہ جاتی ہے، بعض اوقات جماعت رہ جاتی ہے، بعض اوقات نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے. تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے.
اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ 12 رکعتیں ہیں 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. تو یہ 12 رکعتیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقدہ ہے اور وہ وتر کی نماز ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایون وہ جو وتر کی نماز ہے اور سنت موقدہ فجر کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر، وہ آپ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 13 تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وتر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا.